ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بندر رہا کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ جنگل اس کا گھر تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اس بندر کے ہاتھ ماچس لگ گئی اور پھر اس نے پورے جنگل میں آگ لگا دی۔ یارو نیازی اس مثل کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور آج پورا ملک ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ جرنیلوں کی طاقت ہے اور اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نیازی کا خیال تھا کہ وہ صدارتی نظام نافذ کر کے ون مین شو کرے گا اور باقی سب کی چھٹی کروا دے گا۔ دوستو، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے کسی ساتھی کی نہیں سنی، اپنے کسی مخلص کا مشورہ نہیں مانا اور دوسری سیاسی پارٹیوں کو اچھوت سمجھ کر ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا رہا۔ کنٹینر پر سوار ہونے سے حکومت ملنے تک اس کے دور حکومت میں بس ایک ہی گردان سنائی دی، میں۔ یہ شخص میں کرتا رہا اور پھر ایک دن اس کی گردن پہ چھری پھر گئی، کیونکہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی۔ ایک دن تو اسے چھری کے نیچے آنا ہی تھا۔ یہ شخص جو سمجھتا تھا کہ میں اپنے مالک کا بہت لاڈلا اور پیارا بکرا ہوں تو مجھے تو یہ کبھی ذبح کرے گا نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کا سیاسی فہم سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آج ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے اس کا ذمہ دار میں کرنے والا یہ بکرا، اور جنگل میں جو آگ بھڑکی ہے اس کا ذمہ دار وہ بندر ہے جس کے ہاتھ ماچس لگ گئی تھی۔ یارو، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے والے سیاستدان، اس سے پہلے والے سیاسی جماعتیں، ان کے دور حکومت میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا کرتی تھی اور راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن 100% نہ صحیح، کم از کم 1% ہی صحیح، حالات، معیشت کی ٹرین کسی نہ کسی طرح ٹریک پر گامزن تھی، آہستہ ہی صحیح مگر چل رہی تھی۔ غریب کا، مڈل کلاس کا کسی نہ کسی طرح گزارا چل رہا تھا۔ آج غریب ختم ہو چکا ہے، مڈل کلاس طبقہ پس رہا ہے اور کاروباری طبقہ معاشی بدحالی کا، شدید ترین بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اور اب یہ ساری ذمہ داری اٹھا کر فوج پر ڈال دیتا ہے اور آپ سب سے بھی کہتا ہے، بغاوت کے لیے اکساتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دیں کہ یہ فوج کی گردان لگانا بند کر دیں۔ چند جرنیل، فقط چند جرنیل اور کچھ حکمران اشرافیہ اس سب کی ذمہ دار ہیں، اور آپ سب کا من پسند لیڈر، ہینڈسم، جس کو سب ایک امید اور ایک ہوپ کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی، اس کا تعلق بھی اس ملک کی اشرافیہ سے ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ دوستو، اس بات کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے، اس کو بھول نہیں جانا کہ کون ذمہ دار ہے۔ دوستو، آپ عوام کا یہ خیال کیا کرتا؟ اس نے تو اپنے کسی ساتھی کا خیال نہیں کیا۔ آج اس کے ساتھی در بدر، اور پارٹی سے کیا سیاست سے کنارہ کش ہونے پر مجبور ہیں، خواہ اس کے پیچھے وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر ہم بنیادی وجہ پر غور کریں گے تو وہ وہی نظر آئے گی۔ جہاں بھی جب بھی کوئی ون مین شو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ یارو، جو بناتا ہے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے، اور یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ صحافی اور جو بھاگتے پھرتے ہیں، وہ سیاستدان جو چھپتے پھرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، تو بھائی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر انسٹال کہاں سے کروایا گیا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ جہاں سے انسٹال کروایا گیا تھا، اپ ڈیٹ بھی تو وہیں سے ہی کروایا جائے گا، اسی کمپنی سے اپ ڈیٹ ہوگا۔ تو پھر اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ یہ تو سافٹ ویئر انسٹال کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب کیوں گھبراتے ہو؟ اور جناب، آپ ہی کا تو یہ کال ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یارو، گو کہ یہ وقت تکلیف دہ ہے،
لیکن دیکھنا یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے کیا غلطیاں کی. ماضی قریب کی بات نہیں ہو رہی، دور تلک دیکھیں تو ریپیٹڈلی وہی غلطیاں آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں. کبھی ایک کے پیچھے ناچتے ہیں، کبھی دوسرے کے گن گاتے ہیں، کبھی ایک کی شکل اچھی لگتی ہے، کبھی دوسرے کے کوئی اور بات اچھی لگتی ہے. تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون شخص کام کرنے والا ہے، کون شخص اپنے سے اوپر، اپنے سے بالاتر ہو کے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، ملک کی معیشت کے بارے میں سوچتا ہے. یہاں ہر کوئی آ کر اپنی باری لگا کر جیسے کوئی ٹھیکیدار ایک ٹھیکہ لیتا ہے اور اپنا ٹھیکہ پورا کر کے اور اپنے پیسے جیب میں ڈال کے اور چلتا بنتا ہے. دوستو وطن عزیز کی حالت تو ایسی ہی ہو چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی باری لگا کر رفو چکر ہو جاتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو یہاں بیٹھ کر سوائے ایک دوسرے پر الزام لگانے کے اور ان کے پاس ہے ہی کیا کہ دیکھو فلاں نے یہ کیا، فلانا چور ہے، اتنے پیسے لے کر بھاگ گیا، ہم اس کو پکڑ کر لے آئیں گے. تو بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک ان میں سے کون سا کیس عدالت میں گیا، یا اگر گیا تو کس کیس کا فیصلہ آیا، اگر فیصلہ آیا تو کس کو سزا ہو گئی؟ کیا آج تک کبھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا؟ جواب ہے نہیں. ان باتوں پر کیوں نہیں غور کرتے؟ جب بھی کوئی ٹی وی پر آ کر، جب بھی کوئی پریس کانفرنس کر کے دور سے کاغذ لہرا کر آپ کو یہ دکھا دیتا ہے کہ جی فلانے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو بھائی اس کے اوپر کارروائی تو آج تک نہیں ہوئی. اور یہ عمران خان نیازی جس کا یہ نعرہ تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا اور میں فلاں 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 جو چور ہیں، چور چور کی اس نے گردان لگائی، فلاں فلاں کا اتنا پیسہ باہر پڑا ہے، اتنا اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، وہ سب میں واپس لاؤں گا، میں 90 دن میں واپس لاؤں گا. کہاں ہے وہ سب؟ اس کو موقع تو ملا تھا. کیا ایک پائی بھی، ایک دھیلا بھی واپس آیا؟ بلکہ خود اپنے اوپر کرپشن کے الزام لگوا کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سامنے آئیں گے. لیکن نتیجہ نہ پہلے والوں کا کچھ نکلا، نہ اس کا نکلے گا. کیوں کہ زبانی کلامی باتیں ہیں، آپ کا اور ہمارا وقت ضائع کیا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ بھی، سب لوگ یہ چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ آپ کا فیورٹ ٹاپک سیاست ہے. تو بس وہ بھی میلہ سجا کر بیٹھے رہتے ہیں اور آپ بھی میلہ دیکھ کر تالیاں بجاتے رہتے ہیں. اس سب سے نکلنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سارا قصور آپ عوام کا ہے، کسی حد تک تو ہے، لیکن مکمل طور پر اس لیے آپ کو قصوروار ٹھہرایا نہیں جا سکتا کہ آپ کو جو پڑھایا گیا، جو نصاب پڑھایا گیا، وہ یہ سب اس کا اثر ہے. جس طرح کا یہاں پر وطن عزیز میں ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول کریٹ کیا گیا، یہ سب اس کا نتیجہ ہے. شعور کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا، تعلیم کا فقدان رہا، پرائیورٹی نہیں رہی تعلیم، اور پتہ نہیں کس فضولیات کے پیچھے سب دوڑتے رہے. تو اب اپنا طریقہ کار بدلو. میری آپ سب عوام سے یہ گزارش ہے کہ اپنا طریقہ کار کو بدلیں، شعور، اپنے اندر شعور پیدا کریں، اور ہر وقت سیاسی اور مذہبی بحث سے باہر نکلیں. مذہب آپ کا انفرادی معاملہ ہے. اپنے آپ کو درست کریں، اپنی سوچوں کو درست ٹریک پر چڑھائیں، ورنہ بونوں کے اس شہر میں بونے سیاستدان، بونوں کے اس شہر کے چھوٹے اشرافیہ آپ پر یوں ہی حکمرانی کرتے رہیں گے اور آپ کا بیڑا غرق کر کر اسی طرح جاتے رہیں گے. اور کیڑے مکوڑے اور ارتھ ورمز تو پیروں کے نیچے کچلے جانے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ان کے پیروں کے نیچے آج کچلے جا چکے ہیں.